الرحمن السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے اسلام کے لیے جو مصیبتیں، پریشانیاں، سازشیں اور مختلف قسم کی پلاننگز کو فیس کیا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، تحمل اور اخلاق جو ہے وہ ہم مسلمانوں سے اور ہم نام نہاد عاشق رسول سے کوسوں دور ہے۔ پہلے 10 سال میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگوں نے ساتھ دیا، اور ابو طالب کی وفات کے بعد تو کفار کے ظلم بڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کرنے کا سوچا کہ وہاں کے 3 بادشاہ جو ہیں وہ رحم دل مشہور ہیں، اگر وہ اسلام لے آئیں تو دین کی اشاعت میں بہت زیادہ سپورٹ ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو انہوں نے مختلف قسم کے نہ صرف بیڈ کومنٹس دیے، بلکہ شہر کے آوارہ اور لوفر لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ ان کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں اور ان کو پریشان کریں۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک بھی خون سے بھر گیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ ان کی مدد کی جائے، تو فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتے جن کی پہاڑوں کی ڈیوٹیاں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو میں دونوں سائیڈوں کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ قوم جو آپ پر ظلم کر رہی ہے یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر یہ اسلام نہیں لا سکتے تو ان کی قوم میں سے کچھ لوگ اسلام لائیں گے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس قوم میں سے محمد بن قاسم تشریف لائے اس ایریا میں، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت کی۔ آج ہم اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اور ہمارے اخلاقیات میں کتنا زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے خود کو عاشق رسول کہا، لیکن نہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کیا، نہ ہم نے صحابہ کرام کی زندگی پڑھی۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ سیاست دانوں کے بارے میں تو ڈسکس کرنے کو تیار ہے دن بھر میں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے شو بز کے سٹارز کو اور ان کے ہیروز اور جتنے بھی ان کے برے لوگ ہیں ان کو تو جانتے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے جو ہمیں مسنون دعائیں بتائی ہیں، ہمیں اخلاقیات سکھایا ہے، ہمیں اسلام سکھایا ہے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ضرورت ہے اس وقت کا کہ ہم اس ناچ گانے، فتنے فساد کے دور میں اسلامی اشاعت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، سیرت النبی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ عاشق رسول کا صحیح کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے، اخلاقیات کے اعلیٰ درجات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔